الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور آخری نبی بنا کر بھیجا. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ معلم بنا کر بھیجا. ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے کہ مسجد نبوی شریف میں مختلف حلقے لگتے تھے. ان حلقوں میں صحابہ کرام کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، ذکر کرنا، یہ سب سلسلہ رہتا تھا. مسجد نبوی شریف دارالعلوم بھی ہے، دارالقضاء بھی ہے، دارالحکومت بھی ہے، سب ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہ ہو تو صحابہ کرام حلقے لگا کر دین کا مذاکرہ کرتے تھے. بیان ہونے کے بعد مذاکرہ ہونا چاہیے کہ بھئی بیان ہوا کیا، کس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی. اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اس کا بیان ہونا چاہیے. یہ ایک سبق ہے جس کو اچھی طرح یاد کرنا چاہیے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے تو ایک حدیث کا ٹکڑا لے لیتے تھے
اس پر بیان ہونے کے بعد جتنے حضرات بیٹھے ہوتے تھے ان کو وہ حدیث شریف ترجمے کے ساتھ یاد کرا دیتے تھے کہ یہ آج کا سبق ہے جو لے کر تم کو جانا ہے۔ تو آدمی مجلس سے اٹھے تو کچھ لے کر اٹھے، ورنہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی اٹھے اور اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کیا بیان ہوا۔ کانوں کی تازگی کے لیے بیان نہیں سننا ہے، ایمان کی تازگی کے لیے سننا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ جب صحابہ کرام جمع ہوتے تھے تو جمع ہو کر تذکرہ ہوتا تھا کلمہ طیبہ کا، دین کا۔ حدیث شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ یہ ایمان کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ زنگ دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جائے اور بار بار ایمان کو ریفریش کیا جائے، تازہ کیا جائے۔ دنیا کا غبار چڑھ کر اس پر جو قدورت چھا جاتی ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ اس لیے مجلس کے انتہا پر انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے تاکہ ہماری مجلس بھی اللہ کی یاد سے خالی نہ رہے، ذکر سے خالی نہ رہے، ورنہ پورا بیان اللہ کی یاد ہی ہے۔ تو دو حلقے لگے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے علم کا، ان کے عمل کا جائزہ لیتے تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ مساجد کو اپنے مقتدیوں کی نماز کا جائزہ لینا چاہیے اور مقتدیوں کو اپنی نماز صحیح کرانے کے لیے امام سے تعلق رکھنا چاہیے۔ سجدہ کیسا ہے، میرا رکوع کیسا ہے، میرا قیام کیسا ہے، میرا قعود کیسا ہے، میری تسبیحات صحیح ہے کہ نہیں۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہوئی تھی ان کو بددعا دی، ورنہ مارا پیٹا گیا سرکار کو تو آپ نے بددعا نہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی نماز بھی حملے کی وجہ سے اور دشمن کی یلغار کی وجہ سے لیٹ ہوئی، پڑھ ہی نہیں پائے حضور۔ غروب آفتاب کے بعد آپ نے وہ نماز پڑھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اے اللہ یہ کافرین کی قبروں میں آگ بھر دے، ان کے گھروں میں آگ بھر دے، انہوں نے مجھے عصر کی نماز سے محروم کر دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا اور بھی زیادہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک حلقے کے پاس گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا بڑا اچھا حلقہ ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا بڑی بات ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔
اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ذکر اللہ ہے اور وہ اکبر ہے، دونوں چیزیں بیان کی گئی۔ ذکر کے حلقے کی بھی تعریف فرمائی آپ، اور دعوت کے کام میں الحمدللہ ذکر کے حلقے بھی لگتے ہیں، بڑا مبارک کام، اور علم کے حلقے بھی لگتے ہیں۔ دوسرے حلقے کے پاس گئے وہ لوگ تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے تھے، سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ دین سیکھنے کی چیز ہے، ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، انہوں نے جواب دیا، ہم لوگ سیکھ رہے ہیں علم جو آپ نے دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس زمانے میں دو ہی چیزیں علم تھی، یا کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ، تیسرا کوئی فن نہیں تھا۔ اب جتنے فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ کتاب اللہ کے اور سنت کے خادم ہیں، وہاں تک پہنچانے کے لیے ان کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ کتاب اللہ سمجھ میں آ جائے، تاکہ اللہ کے رسول کی سنتیں سمجھ میں آ جائے۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی نصیب ہو جائے، اس لیے یہ اداروں کا جو عمل ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے ایک بات لکھی کہ جیسے مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی اس طرح سے علم کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، اور علم کی زکوٰۃ عمل ہے۔ علم کی زکوٰۃ دو، اور جسم کی بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اللہ نے جسم کی زکوٰۃ بھی رکھی ہے، اور وہ روزہ ہے۔ روزہ یہ جسم میں سال بھر جو گندگی پھیل گئی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے روزہ دیے۔ روزے کے ذریعے سے جسم کی کدورت صاف ہو جاتی ہے، جتنے اندر اعضائے رئیسہ ہیں وہ بالکل ایکیوریٹ ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سیکھ رہے ہیں، دینی علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اس حلقے میں اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ انما بعثت معلما کا شان نزول نکل آیا ہے، حدیثوں کے بھی شان نزول ہوتے ہیں۔ کب فرمایا تھا یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کا محور میں نے بتایا ہے آپ کو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ معلم تو ہیں لیکن کس بات کے؟ وہ وضاحت بھی حدیث کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ اخلاق عظیمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور غور سے بات سنو، آپ مسجد میں تشریف لائے، نماز تو بہت اہم عبادت ہے، آپ نے روزہ رکھا، آپ کی کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے رکھا ہے بندے تو نے، اور اس کا بدلہ بھی بنفس نفیس میں دوں گا۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس کے بدلے میں ملوں گا، اللہ ملے گا روزے کے بدلے میں۔
جتنے اعمال ہیں ان تمام کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا، اور روزے کا بدلہ اللہ خود اپنے دستے قدرت سے عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اخلاق عظیمہ تمہارے اندر پیدا کر دوں۔ روزہ رکھا کسی نے نہیں دیکھا، زکوٰۃ آپ نے دے دی، غریب کو پتہ چلا، حالانکہ یہ بھی بڑا عمل ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، مالی عبادت۔ نماز جو ہے وہ تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، اعظم العبادات ہے، لیکن آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، چند لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اخلاق ایسی چیز ہے کہ غیروں کے ساتھ بھی برتنے کا موقع آتا ہے، اور جب غیروں کے ساتھ اخلاق برتے جائیں گے تو آپ کی انسانیت کا اور آپ کے اخلاق کا اور آپ کے اسلام کا پتہ چلے گا، اور اسی کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائے گا۔ آئیے اب جو ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک صحابی کا واقعہ لے لیتے ہیں۔ ایک سردار مشرکین کا آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور ہمارا قبیلہ دین قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے تو قبول کیا نہیں، لیکن یوں کہا ہم کو 10 علماء دے دیجیے جن کو ہم لے جائیں اور میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار بنتا ہوں، اور ان کو بھیجیے تاکہ وہ ہمیں قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، نماز سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم ابن ثابت اور دوسرے صحابہ کرام حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام کو ساتھ کر دیا۔ مقام رجی پر پہنچ کر انہوں نے دھوکہ دے دیا اور مقابلے میں دوسرے قبائل کو بلا لیا۔ یہ صحابہ کرام تو چلے تھے کہ دین سکھائیں گے، دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے۔ یہ کام ہر وقت اور ہر مومن کو کرنا ہے۔ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب جماعت میں نکلیں گے تب دعوت بھی دیں گے، جب کام بھی کریں گے، گھر آ گئے تو کام چھوڑ دیا۔ گھر آ کے کام کی ذمہ داری اور دعوت کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں دین کا ماحول قائم کرنا، اپنے دوستوں میں دین کا ماحول قائم کرنا، یہ 3 دن گیا، 40 دن گیا تو سیکھنے کے لیے گیا تھا، اب سیکھ کے آیا تو اس کو پریکٹس میں لانا ہے، اس کو عمل میں لانا ہے، اور زندگی بھر اس کو چلانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ دعوت سے ہماری بقا ہے۔ دعوت کو چھوڑا تو ہماری بقا خطرے میں آ جائے گی۔ اس لیے ہر آن ضروری ہے کہ ہم دعوت کے کام سے چمٹے رہیں، اور ہر آدمی دل میں ارادہ کرے کہ میں جس طرح سے بھی ہوگا اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے دین کی دعوت دوں۔ دین کی دعوت ہی در حقیقت ہمارے غلبے کا راز ہے۔ غلبہ بھی اسی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا۔ جہاد میں سب سے پہلے دعوت دی جاتی ہے، پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔ جہاد کا معنی بہت سے لوگوں نے غلط سمجھا ہے، ڈر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں وہاں جہاد کا تو تذکرہ مت کرنا، ڈر لگتا ہے پولیس والے آ جائیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ کیا ہم غلط بات کر رہے ہیں بھائی کہ پولیس والے آئیں گے؟ اور پولیس والے کیا کر لیں گے؟ وہ کوئی شیر کھا جائیں گے کیا ہم کو؟ سب ہمارے خادم ہیں وہ لوگ، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پہلے تو جہاد کا مطلب سمجھ لو تاکہ آپ کسی کو کہہ سکو۔ جہاد کا معنی ڈکشنریوں میں لکھا ہے دین کا بول بالا کرنے کے لیے انتہائی درجے کی کوشش کرنا۔
کیا خرابی ہے بتاؤ اس میں؟ کیا ہم نہیں کریں گے؟ کیا دنیا کے لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے دین کا چرچا نہیں کر رہے ہیں کیا؟ ہم کریں تو کیا گناہ ہے؟ یہ تعریف تو سمجھ میں آ گئی اب دوسری بات سمجھو، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، جہاد کا مقصد شوکت کفر کو ختم کرنا ہے، فتنہ شرک کو فروغ کرنا۔ نمبر 2، اسلامی نظام مملکت کا قائم کرنا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ تلوار لے کر زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانا ہے، تو یہ قطعاً غلط ہے، اس بنا پر کہ اسلام کے قبول کروانے میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ زبردستی نہیں ہے؟ قرآن شریف کی آیت ہے، ہمیشہ قرآن کریم کو مد نظر رکھا کرو۔ اس کتاب کو چھوڑ کر ہم راہ حق سے بچل جائیں گے۔ یہ جو پگڈنڈی بتائی ہے نا، اس سمندر کے کنارے پر دیوا دانڈی دیکھی ہے کہ نہیں؟ وہ دیوا دانڈی کو دیکھ کر جہاز اپنی سمتیں معین کرتے ہیں، اس طرح مسلمان کی سمت جو ہے قرآن کی دیوا دانڈی سے معین ہو، اس کے بغیر نہیں ہو۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے قبول کرانے میں کوئی زبردستی نہیں، یہ دین اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، آؤ مطالعہ کی دعوت ملتی ہے، آپ مطالعہ کرو، غور کرو، اور اس کے بعد سمجھ میں آئے تو قبول کرو۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، یہ میرا راستہ جو دین والا راستہ ہے، میں اس پر چل رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ۔ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہیں بھی راستہ نظر آ جائے گا، تمہیں بھی حق سمجھ میں آ جائے گا۔ آئے سمجھ میں تو قبول کرنا، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن زبردستی نہیں۔ اس کی دلیل کہ زبردستی نہیں ہے حدیث میں کہیں مل جائے گی؟ جی ہاں مل جائے گی۔ یہودی جتنے تھے وہ پہلے 3 بڑے بڑے قبیلوں میں تقسیم تھے، بنو نذیر، بنو قینوقا اور بنو قریظہ۔ یہ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے۔ پہلے وعدہ خلافی بنو نذیر نے کی، ان کی خبر لی گئی، پھر بنو قینوقا نے کی، ان کی خبر لی گئی۔ یہ اسلامی تاریخ ہے۔ پھر بنو نذیر نے غزوہ احزاب کے موقع پر لگاتار کئی وعدے توڑے اور حضور نے ان کو گھیر لیا، پھر ان کا بھی قلع قمع ہو گیا۔ اور جتنے بنو نذیر کے اور قینوقا کے بڑے بڑے سردار اور بھگوڑے تھے وہ تمام خیبر میں جا کے جمع ہوئے تھے، اور خیبر میں یہودیوں کا بڑا قلعہ تھا، کئی قلعے تھے ان کے وہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ خیبر کی طرف چلو، آپ خیبر کی طرف چلیں۔ رات کو کسی پر حملہ کرنے کا حضور کی عادت نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات میری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قلعے کے باہر یا گاؤں کے باہر یا شہر کے باہر پڑاؤ ڈال کر ٹھہر جاتے تھے اور ٹھہر کر انتظار کرتے تھے کہ اذان کی آواز آتی ہے بستی میں سے، اگر فجر کی اذان کی آواز آ جاتی تو آپ حملہ کرنے میں تامل فرماتے تھے، سوچتے تھے کہ اب کس طرح سے حملے کا ویو بناتے تھے کہ بھئی مسلمان زد میں نہ آئیں اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو سمجھایا جائے، اس کے بعد حملہ ہوتا تھا۔ خیبر کا قلعہ بہت مضبوط تھا، بہت کوشش کے باوجود جو ہے دروازہ کھلا نہیں، لیکن کوشش کرنا اپنا کام ہے، کامیابیوں کا دینا اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایسے انسان کو میں پرچم اسلام دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی خیبر کو فتح فرمائے گا، اور وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، یہ دونوں چیزیں تھا۔ اب شام سے ہر صحابی بے چین کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے دیا تو سر تو کٹے گا، جان جائے گی، لیکن یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ اللہ رسول کا پیارا ہے اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ اللہ کا پیارا کون نہیں ہونا چاہتا اور رسول کا متوالا کون نہیں ہونا چاہتا؟ آقا کا شیدائی کون نہیں ہونا چاہتا کلمہ پڑھنے کے بعد؟ میرے محبوب کے ساتھ محبت کس ایمان والے کو نہیں ہے؟ سب صحابہ بے قرار ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بیچ میں فجر کے اندر بیٹھے اور بار بار اونچے ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہ جھنڈا میرے کو مل جائے، اس لیے کہ وہ جو شرف حضور نے بیان فرمایا وہ میرے لیے ثابت ہو جائے تو میرا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے۔ نام نمود نہیں ہے صحابہ کے یہاں، اخلاص ہے، جان دینے کی بات ہے، گلے کٹوانے کا مسئلہ ہے، قربانی دینے کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ قلعے کا دروازہ جا کر کھولنا، 40 آدمیوں سے جو دروازہ نہیں کھولتا وہ اکیلے کو کھولنا ہے، اور پھر اندر جا کر مقابلہ آرائی بھی کرنی ہے، اور وہ اسلحہ جات سے لیس لوگ ہیں، کوئی ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے ہیں کہ انتظار کرتے ہوں کہ آئے تو ان کو کھانا کھلائیں، وہ تو جان کے پیاسے ہیں۔ فجر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا حضرت علی کہاں ہیں؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روز سے بیمار چل رہے تھے، آنکھوں کے اندر تکلیف ہو گئی تھی، آشوب چشم۔ پھر شام کو خیال آیا کہ نہیں جلدی جا کر میرے محبوب سے مل لوں اور لشکر میں جڑ جاؤں، تو آ کر جڑے ہی تھے اور حضور نے نام پکارا، کہا حضور ان کو تو آشوب چشم ہے اور آنکھوں کی تکلیف ہے، آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں اور پانی نکل رہا ہے، فرمایا ان کو آگے بلاؤ۔ صحابہ نے یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ یوں کہتے ہیں سرکار کے چلو بیمار ہیں تو کوئی اور کو تجویز کیا جائے، لیکن حضور کا اصرار تھا کہ نہیں علی کو بلاؤ، اپنے سامنے بٹھائے۔ کیا بات ہے علی؟ کہیے آنکھوں کی تکلیف آپ کے سامنے ہے۔
فرمایا تمہیں جانا ہے، خیبر کا قلعہ تمہارے ہاتھ سے فتح ہونا ہے۔ کوئی بہانہ نہیں کیا۔ 3 دن کی جماعت میں جانے پہ تو 10 بہانے کرتے ہیں، گھر والوں کو پوچھ لوں، باہر والوں کو پوچھ لوں، مشورہ کر لوں، یہ کر لوں، یعنی اندروں مشورہ کرو۔ اور 3 دن میں 30 مرتبہ موبائل پر گھر والوں کی خیریت پوچھتے، کیسی ہے، اچھی ہے کہ نہیں۔ ارے اچھے خاصے مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل آتا ہے، ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی اس کو تھوڑے دیر کے لیے بند کر دو، اتنی اچھی اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے کیا جانے کی ضرورت ہے؟ کیا میری وائف کا فون ہے؟ میں نے کہا وائف نہیں ہے، نائف ہے، تیرے کو مار ڈالے گی، ختم کر ڈالے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تسلیم خم کر دیا، میں جانے کے لیے تیار ہوں، کوئی بہانے نہیں، اشوک چشمے فلائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ، لعاب دہن نکالا، آنکھوں میں گھما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آنکھوں کا بہنا بند ہو گیا۔ یہ لعاب دہن کا معجزہ ظاہر ہوا۔ ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے قتل کی مہم پر بھیجا تھا، وہ وہاں سیڑھی پر سے گر گئے، پیر کے اندر بڑی چوٹ آئی، فریکچر ہو گیا، اور سر کا صافہ نکالا، پیر کے اوپر لپیٹا اور لنگڑاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا سیڑھی پہ سے گر گیا، اس کو تو ختم کر کے آیا ہوں۔ کہا بیٹھ یہاں، اور یہ پٹا نکالا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا پیر کے اوپر اور لعاب دہن پیر کے اوپر لگایا۔ کہتے ہیں کہ جو اچھا پیر تھا اس سے لنگڑا پیر اچھا ہو گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وہاں جو ہے غار ثور کے اندر اپنا انگوٹھا رکھا تھا، 16 مرتبہ ڈنک لگایا، بچھو نے یا سانپ نے ہٹایا نہیں کہ میرے محبوب کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا، میں تکلیف برداشت کروں گا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ زہر ہل رہا تھا، جسم کے اندر گھل رہا تھا، تو آنکھ کھلی سرکار کی اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا کہ گھر والے یاد آ گئے کیا؟ نہیں آقا سرکار، گھر والے کوئی یاد نہیں آئے۔ تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو نہیں رہا ہوں، اتنا برداشت کر رہا ہوں وہ ڈنک کو کہ اس کی تاب نہ لا کر آنکھوں سے پانی نکل آیا، آنسو نکل آئے۔ دین کے لیے دوستو اتنا کرنا پڑتا ہے، میرے آقا کی محبت میں ایسا ڈنک کھانا پڑتا ہے۔ اوہ کوئی بات نہیں، ابو بکر لاؤ تمہارا انگوٹھا، دیکھا تو وہ ڈنک لگے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا، اسی منٹ میں درد ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے شفا پانے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، چند میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاقت بھی آ گئی، قوت بھی آ گئی، آنکھیں بھی اچھی ہو گئی، چمکدار ہو گئی، اور جھنڈا ہاتھ میں لے لیا، اور مجھے کہا جاؤ، میں نے چلنا شروع کر۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ میں جا کے کروں کیا، مار کاٹ، یہ کیا مقصد ہے؟ یہ تو اسلام کا مقصد ہی نہیں مار کاٹ کرنا۔ جھنڈا ہاتھ میں، پیچھے نہیں مڑ رہے، کیونکہ حضور نے پیچھے مڑنے سے منع کیا ہے۔ آگے بڑھنا، ایمان والا آگے بڑھے گا، پیچھے نہیں مڑے گا۔ پیچھے مڑنا بزدلی کی علامت ہے، اور آگے چلتے رہنا بہادری کی علامت۔ ایک صحابی شہید ہوئے تھے، ان کے اگلے حصے پر تیر کے، نیزے کے، تلوار کے 90 وونڈز تھے، زخم تھے 90، پشت پر ایک بھی نہیں تھا۔ اس بنا پر کہ ہمیشہ سینہ سپر ہو کر
تلواریں اور نیزے کھاتے رہے لیکن پشت دکھا کر بھاگے نہیں، یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور جام شہادت نوش کیا. اور شہادت مرد مومن کی تمنا. فرمایا اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک. اے الہ العالمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے شہادت کی موت تیرے راستے کی عطا فرما. وجعل موتی فی بلد رسولی، اور فرمایا میری موت بھی آئے تو میں دیار مصطفیٰ سے دور بھی نہیں ہونا چاہتا. اللہ نے جام شہادت بھی نصیب فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تلے دفن ہونا بھی نصیب فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حکم ہے چلنا شروع کر دیا ہے، میں نے بتلائیے جا کر کیا کرنا ہے، مجھے کیا کام انجام دینا ہے، مجھے کیا جا کر تلوار چلانا شروع کر دوں جیسا کہ حیدری تلوار چلتی رہی، بہادری کے جوہر دکھاتی رہی، ایک بار پھر بہادری کے جوہر دکھا دوں کیا کروں. فرمایا سمجھے نہیں، کیا کروں اللہ کے رسول، جا کر دروازہ کھول دوں گا. فرمائیے کیا کام انجام دینا ہے. فرمایا جانے کے بعد تلوار کو میان میں رکھنا، تیرے سامنے جھرمٹ دشمنوں کا جمع ہو جائے گا، ان کے سامنے دین کی دعوت رکھنا. دیکھو مارنے کا نہ کہا کہ نہیں، مارنا مقصد نہیں ہے، کاٹنا مقصد نہیں ہے، جہاد میں لڑنا جھگڑنا مقصد نہیں ہے، دین کی نشر و اشاعت اصل مقصد ہے. اور اگر مارنا کاٹنا یہ مقصد ہوتا تو جزیہ نہ رکھا جاتا. جزیہ رکھا ہے کہ بھئی پہلی تو دعوت قبول کرو، یہ کنڈیشن، اور دعوت قبول نہیں کرتے تو دوسرے نمبر پر ٹیکس دے کر آرام سے ہمیں اپنا ملک دے دو اور آپ ہمارے انڈر میں رہو، آرام سے رہو، تمہیں پریشان ہونے کی ذرا بھی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اصل حفاظت کرنے والے تو اللہ ہیں، لیکن جب جزیہ لے لیں گے مسلمان تو تمہاری جان اور مال کی حفاظت بھی کریں گے. ٹیکس اسی لیے اسلامی مملکت میں غیروں سے لیا جاتا ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جا کر مارنا کاٹنا نہیں بلکہ دین کی دعوت دینا ہے، اصل کام دین کا کرنا ہے. نہیں مانتے تو کوئی چھٹکا نہیں رہ جاتا تو تلوار اٹھتی ہے، اس سے پہلے نہیں. کیا فرمایا؟ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. جا علی، اور تیری دعوت کے ذریعے سے اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت عطا فرما دے تو کئی سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں دینے سے تیرے لیے بہتر ہے. یہ مقصد بیان تھا. تو اب جہاد کا مقصد انشاءاللہ آپ حضرات کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ چکا ہوگا. وہاں انہوں نے غداری کر دی. غداری کرنے کے بعد کچھ لوگ تو شہید ہو گئے. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم کافروں کی پناہ میں اتر جائیں، اس سے جاں بحق ہو جائیں اور شہید ہو جائیں، یہ بہتر ہے اللہ کے راستے میں. اللہ ہمارے نبی کو اس کی اطلاع دے. 3 آدمی بچ گئے، پہاڑی پر چڑھے تھے. ان میں سے ایک حضرت خبیب تھے، ایک زید ابن دسینہ تھے اور ایک اور تھے. انہوں نے کہا تم نیچے اتر جاؤ، تمہیں کوئی غزن نہیں پہنچائیں گے. لیکن ان حضرات کو بھروسہ نہیں آتا تھا کہ کافرین لا اعتبار ہوتے ہیں، ان کے وعدوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اترتے ہی انہوں نے کمان اور تیر جس ترکش کے اندر باندھے جاتے ہیں اس کے اندر ایک رسی ہوتی ہے، وہ رسی کھولی
اور حضرت زید ابن دسنہ کو بھی باندھ دیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باندھ دیا، اور تیسرے صحابی نے رسیوں کے باوجود ہاتھ پیر چلائے تو ان کو شہید کر ڈالا۔ فرمایا مجھے شہادت منظور ہے لیکن تمہاری دھوکہ بازی مجھے منظور ہے۔ اب یہ دو حضرات جو ہیں ان کا قصور کیا تھا؟ یہ دونوں حضرات نے بدر کی جنگ میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث ابن عامر ایک سردار تھا اس کو قتل کیا تھا، تو اس کے گھر والوں کو بیچ دیا یہ قافلے والوں نے اور یہ قبیلے والوں نے ان کو بیچ دیا حارث ابن عامر کے بچوں، اور حضرت زید ابن دسنہ نے امیہ کو قتل کیا تھا تو بنو امیہ نے ان کو خریدا اور اپنا بڑاس نکالنے کے لیے باپ کی ان کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں حضرات تو جنت میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے ذریعے سے جنت میں پہنچاتے ہیں۔ کون سا عمل ایسا ہے جس کے ذریعے سے ہم اچانک جنت میں پہنچ جائیں گے؟ کہہ نہیں سکتے۔ ابھی وہ اخبار میں خبر آئی تھی، مولانا دیوبند میں بیچارے شورا میں گئے تھے، واپس آ رہے تھے، ٹرین پر کھڑے تھے، ٹرین چلنا شروع ہوئی، ان کی بیوی جو ہے وہ چالو ٹرین کے اندر پھسل کر نیچے پٹری کے چلی گئی اور 2 ٹکڑے بیچاری کے ہو گئے۔ وہ اس کے لیے پانی لینے گئے تھے اور یہاں بیچاری 1 منٹ کے اندر شہید ہو گئی۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو، عمل کو کل پر مت ڈالو۔ کلما ہوا آت قریب، جو کل آنے والا ہے وہ ابھی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ کلما ہوا آت قریب، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ پوری زندگی مل ملا کر 100 سال بھی ہو جائے نا تو آخرت میں جو اللہ زندگی دینے والے ہیں اس کے مقابلے میں 1 ڈے نہیں ہے۔ 1 ڈے چل دی نا آج کل، 2020 والے ہو گئے ہمارے جوان۔ آج جوانوں کو بیچاروں کو کرکٹ کے نیوز اور کون 50 اور کون 60 اور کون 100 لگا رہا ہے اس کا برابر پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کے بندے کو میرے نبی کی سیرت معلوم نہیں ہے، حضور کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھی اور اولاد کتنی تھی۔ آج مسلمان نوجوان اس سے ناواقف ہے۔ یہ مجامع جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین سے اچھی طرح سے واقف ہو جائیں، دین کی سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور دین کی تعلیمات ہمارے اندر آ جائیں۔ اب حضرت خبیب کو لے گئے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو حارث نے اپنے گھر میں رکھا، پھر تو اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ قید میں ان کو زنجیروں میں باندھ دیا۔ محدثین کہتے ہیں ان کے پاس ایسے ایسے پھل گھر والے دیکھتے تھے کہ ہم تو ان کو خالی ضروری کھانا دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو ایسے پھل آتے ہیں کہ پورے ملک میں ایسے پھل نہیں ہوتے۔ یہ قیدی اللہ کے نام کا اور مظلوم ہے، اس بنا پر اسے انتظام پھلوں کا غیب سے ہوتا ہے، غیب سے پھل دیے جاتے ہیں۔ اب واقعہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ کیا اخلاق عالیہ ہیں اور دین کیسے آتا ہے۔ حضرت خبیب کو بتایا گیا کہ کل تجھے ہم مار ڈالیں گے، کل سولی پر چڑھنا ہے۔ اچھی بات ہے، مرنا جینا سب اللہ کے ہاتھ۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ غزوہ احد میں ایک خاتون نکلی،
عمرو بن جموح کی اہلیہ صحابی تھے، وہ شہید ہوئے احد میں، لیکن یہ راستے میں ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہیں، احد والے آ رہے ہیں، سب سے پوچھ رہی ہیں آقا کا حال سنا۔ لوگوں نے کہا تیرا باپ بھی کام آ گیا، آگے چلی لوگوں نے بتایا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، آگے چلی بتایا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، وہ بھی سب ختم ہو گئے۔ ان کا نہیں پوچھتی اور سرکار کا پوچھتی ہے۔ یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب سرکار کو دیکھ لیا تو کیا کہنے لگی، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیزیں ہیں، ہم سب قربان ہو جائے لیکن آپ زندہ ہیں، بس پڑ آپ حیات ہیں تو میری حیات اس سے وابستہ ہے، دیکھ کر ہی آپ کو زندہ رہتے ہیں ہم لوگ۔ تو کل شہید ہونا ہے تو آج صفائی کر لوں جسم کی۔ آدمی کو پتا چلے کہ کل مرنا ہے تو صفائی کیا، چہرہ دھونا بھی بھول جائے گا، کھانا بھی بھول جائے گا۔ بھٹو کو پتا چلا کہ سولی پر چڑھانے والے ہیں تو 3 دن تک تو کھائے، کیا بہادری کی باتیں کریں۔ حضرت خبیب نے سوچا اللہ کے دربار میں جانا ہے، گندگی کے ساتھ نہیں جانا ہے، صاف ستھرے جانا ہے۔ صفائی کا بڑا خیال کیا ہے اسلام نے، جسم کی صفائی کا، ظاہر کی صفائی کا، باطن کی صفائی کا۔ بیچارے جھاڑو لے کے خالی گلیاں صاف کرتے ہیں، دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، ذرا دل کو بھی صاف کرو۔ حارث ابن عامر کی بیٹی جو ہے کھانا پکا رہی، اس کو پکار کر کہا ذرا مجھے استرا دے دینا، کھڑکی میں دروازے میں سے۔ کچن کے کام میں بیچاری عورتیں اتنی مصروف ہو جاتی ہے، سمجھتی ہیں یہ جنت کا دروازہ ہے۔ وہ بہت بیزی تھی کچن کے اندر کام کرنے کے اندر، تو اس نے چھری اٹھائی اور اس کا ایک لڑکا تھا چھوٹا سا شیرخوار، اس کے ہاتھ میں دے دی کہ جا انکل کو دے دے۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور دروازہ کھولا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ چھری رکھ دی۔ وہ تو بیچاری پکا رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ وہ بچے کو چھری دی تھی، وہ کل قتل ہونے والا ہے، اس کو چھری دے، جو استرا دینا ہے وہ استرا اس کے پاس ہے۔ پلٹ کے دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بچے کو لے کر گود میں کھیل لگا رہے ہیں، ننھے بچے کو کھیل لگا رہے ہیں۔ اس کے تو سانس بالکل ادھر کے ادھر رہ گئے، بالکل حیران اور مبہوت کھڑی ہو گئی کہ جس کو ہمارے گھر والے کل قتل کرنے والے وہ میرے بچے کو زندہ چھوڑے گا آج، جبکہ اس کے ہاتھ میں استرا بھی موجود ہے۔ میرا بچہ گیا، ڈر لگے گا نہیں لگے گا؟ میرا بچہ گیا۔ حیران ہو کر مبہوت ہو کر کھڑی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرما لیا، کہا بی بی ڈر رہی ہے اس بات سے کہ تیرے معصوم بیٹے کو میں قتل کر ڈالوں گا، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں، یہ میرے آقا کی تعلیم نہیں، مکارم اخلاق کی تعلیم دینے والے نبی کی یہ تعلیم نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پیار کیا، چمکارا چھوٹے بچے کو، واپس ماں کی گود میں دے دیا تو وہ ماں کے دل میں کلمہ طیبہ مچلنے لگا اور حضور کے اخلاق کو داد دینے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے دنیا میں بہت سے قیدی دیکھے لیکن خبیب جیسا با اخلاق قیدی میں نے نہیں دیکھا۔
یہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ جو صحابہ کرام کے اندر منتقل ہوئے. جب صحابہ کرام کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو پھر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا کیا عالم ہوگا. غزوہ حنین سے لوٹ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور مال جتنا ہے وہ تمام تقسیم کر دیا ہے. ضرورت مندوں کو دیا ہے, تالیف قلب کے لیے دیا ہے اور صحابہ کرام میں تقسیم کیا ہے. حضور اپنے پاس تو کچھ رکھتے نہیں. شام سے پہلے میرے نبی کے گھر میں نہ سونا ملے گا, نہ چاندی ملے گی, نہ پیسہ ملے گا. یہاں تک کہ موقع آئے تو کھجور بھی نہیں ملے گی. مہمان آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو پوچھوایا آج مہمان ہیں, کچھ ہے کھانے پینے کا ہمارے گھر میں؟ جواب دیا پانی کے علاوہ کچھ نہیں آج ہمارے گھر میں. یہ ازواج مطہرات کے گھروں کا حال ہے. اگر آج ہماری بیویاں ایسی خلاش ہو جائیں تو اپنے میکے کو چلی جائیں گی, ٹھہریں گی بھی نہیں. لیکن صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ ازواج بھوکی رہتی ہیں, پیاسی رہتی ہیں اور یوں کہتی ہیں کہ مر جائیں گی, قربان ہو جائیں گی سرکار, لیکن آپ کا دامن چھوڑ کر جانے والی. اب سب تقسیم ہو گیا اور واپس آ رہے ہیں. جب واپس آ رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک عربی آیا, ایک دم وہ بیچارہ جاہل آدمی تھا, سمجھتا تو تھا نہیں, آداب سے ناواقف تھا. بھائی بزرگوں کے, اللہ والوں کے یہاں آداب ہوتے ہیں. نبی کا کتنا بڑا ادب ہے یہ معلوم کرنا. تو پھر پڑھیے قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ الحجرات, آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کے کیا حقوق ہوتے ہیں. اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتنی زور سے کھینچی کہ دوسرا ہوتا تو سردار ہو کر غصے ہو جاتا کہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں اور فرمایا میری چادر تو دے دے. فرمایا نہیں ہمیں کچھ مال دیجیے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ ساتھ جملہ فرمایا کہ آج میرے پاس اگر یہ جنگل جس میں ہم موجود ہیں اس میں درخت ہیں, ان میں شاخیں ہیں, شاخوں جتنی بکریاں میرے پاس ہوتی تو وہ تمام کے تمام تجھے دے دیتا. پھر تو یہ باور کرتا کہ نبی نہ بزدل ہے, نہ تنگ نظر ہے, نہ بخیل ہے. جو بہادر ہوتا ہے وہ سخی بھی ہوتا ہے. تو اخلاق عالیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زبردست ہیں. پھر دیا مال جتنا بھی ہو سکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کو. تو دوستو آج سب سے بڑی چیز جس کی ہمیں ضرورت وہ ہمارے اخلاق, اور اخلاق ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے ملے, صحابہ کرام کی حیات کو پڑھنے سے ملے. حیات صحابہ پڑھو, سیرت سرکار مدینہ پڑھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو, اور جو اخلاق سکھائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کا اظہار قرآن کر رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق عظیمہ کے نہایت اونچے معیار پر ہیں. اتنے اونچے معیار پر ہمیں اترنا پڑے گا اور دشمنوں کو معاف کرنے کا جذبہ بھی ہمیں پیدا کرنا پڑے گا. غیروں کو دین کی دعوت بھی دینی پڑے گی اور اپنے اخلاق عالیہ کے ذریعے سے انہیں دین کی طرف بلانا پڑے گا. صرف بد دعائیں مت دیا کرو کافرین کو, مشرکین کو, ان کے لیے دعائیں ہدایت بھی کیا کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں بھی فرمائی. آج کی بات ختم کر دیں, اب ذکر کا وقت ہو گیا. اب انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر کریں گے, چونکہ حضرت حاجی اسماعیل علانہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے, جنہوں نے ہم کو یہاں آپ کے سامنے بٹھایا ہے, بلایا ہے, ان کا حکم یہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر جو ہے اللہ کا ذکر اور یاد خداوندی کر لی جائے.
اور اس کے بعد جو ہے اس مجلس کو اختتام پذیر کیا جائے۔ تو اب نہایت اطمینان سے آپ تشریف فرما رہیں، اور جب میں لا الہ الا اللہ کہوں تو میرے ساتھ لا الہ الا اللہ میں جڑ جائیں، جب محمد الرسول اللہ کہوں تو یہ ذکر ختم ہو جائے۔ شروع کر دیں۔ ملاقات کی آپ زحمت نہ فرمائیں، کیونکہ مجمع بہت زیادہ ہے، تو ہم ملاقات کریں گے تو بھیڑ بھاڑ ہوگی، ایک دوسرے کا ادب جو ہے مجروح ہوگا، کسی کو دھکا لگ جائے گا۔ اس بنا پر میں سلام کر دیتا ہوں ابھی سے، آپ جواب دے دیں اور اسی کو ملاقات سمجھیں، دعا فرمائیں میرے لیے بھی اور اسی طرح سے اپنے لیے بھی۔ اور آج بیان ہے، ابھی مولانا اسامہ صاحب اعلان کرنے والے ہیں، ایک بیان باقی ہے، کل انشاءاللہ ہوگا، کہاں ہوگا کیا ہوگا وہ تفصیل ابھی تھوڑی دیر کے بعد، اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ کل انشاءاللہ حضرت کا بیان عشاء کی نماز کے بعد اکبری مسجد بہارکوٹ میں ہوگا۔ وہاں عشاء کی نماز 8:15 بجے ہے، نہیں لائٹ بند رکھو۔ اور مستورات میں کل دوپہر میں 3:30 بجے یہیں پڑوس میں ساجد بھائی جنگشائی کے مکان پر ہوگا، یہیں سوسائٹی میں 3:30 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ وقت پر اپنی مستورات کو بھیجنے کی فکر کریں۔ اور 12 تاریخ کو ڈاہی میں بروڑا سے حضرت مفتی شفیق بروڑی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، تو وہاں عشاء بعد مدینہ مسجد کے باہر بیان ہوگا، اور وہاں کھانے کی بھی عام دعوت ہے سنیچر کو۔ اور حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا کل اکبری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد بیان ہوگا، مردوں میں اور مستورات میں ہوگا ساجد بھائی کے مکان پر، اور عشاء کی نماز وہاں 8:15 بجے۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، آپ کی مخالفت سے حفاظت فرما، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرما۔ اے اللہ عشق رسول، محبت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ذکر کرنے والا بنا دے، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ رو رو کر سچی توبہ کرنے والا بنا دے، تیرے دربار میں مانگنے والا بنا دے، رونے والا بنا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے، اللہ با حیا بنا دے۔ اللہ ہر قسم کی برائیوں سے اور گناہوں سے اور معصیات سے اور سیئات سے اور ذنوب سے اللہ حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا۔ اے الہ العالمین ہمیں دین کی محفوظ رہنے کی شکلیں پیدا فرما۔ اے الہ العالمین جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین سچا تائب ہونے والا اور سچا تیرے دربار میں توبہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں کی
توفیق عطا فرما، گناہوں سے حفاظت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے 3 اعزہ احمد وارا صاحب اور اسی طرح عبد الغفار وارا صاحب اور اسی طرح اقبال بھائی پٹن والے، یہ تینوں حضرات دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین جگہ عطا فرما، اور جتنے مرحومین ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، تمام قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین خیر کی لائن سے میرے آقا نے جو کچھ مانگا ہمیں بھی عطا فرما، شر کی لائن سے جتنی چیزوں سے پناہ مانگی پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ڈھنڈا لے